صحیح بخاری کی حدیث کی تشریح کر دیں، قوم اور جلسہ میں کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے؟ واجب ہے یا مستحب ہے؟ نہیں واجب ہے، سب کا اجماع ہے جی اس کے اوپر، بلکہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی، اس سے بھی زیادہ ایک اور سینسٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، 6251 نمبر حدیث۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، السلام علیکم کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نماز پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، دوبارہ پڑھی، دوسری بار، تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا، چوتھی بار اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پھر طریقہ بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو طہارت کے بعد قبلہ رخ، تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کرو، اس کے بعد قرات کرو، اور پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آئے، پھر تسلی سے سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھو، اور پھر دوسرا سجدہ کرو، اور پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی تسلی سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں دونوں جلسوں کا حکم ہے، 2 سجدوں کے درمیان بھی اور 2 سجدے کرنے کے بعد بھی، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کا۔ اچھا، مسلم شریف میں جو اس کی حدیث کا ایک طریق ہے نا، اور بخاری میں بھی ایک آ جائے گا، اس میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو بعض لوگ اس حدیث کا سہارا لے کے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا سنت نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، وہ عدم ذکر ہے۔ اور یہ حدیث کے ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے کہ جب چیزوں کا عدم ذکر ہوتا ہے تو امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بیچ میں شامل ہیں۔ ہم نے ساری احادیث کو جمع کر کے ایک پورے کا پورا معاملہ سامنے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اس حدیث کے اندر تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ صرف حضور نے وہ چیز ہائی لائٹ کی جو کہ اس کی غلطی تھی۔ مثلا یہاں پہ آپ آتے ہیں اور آپ کو بعض لوگوں نے ناشتہ بھی کیا ہوگا، بعض نے نہیں کیا ہوگا، اور سموسے اور چائے تو سب کو ملیں گے، اور بعد میں آپ سے لوگ پوچھیں تو جس بندے کا جتنا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اتنی بات بیان کر دے گا، لیکن وہ سارے بندوں کی گفتگو کو ایک جگہ جمع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کون کون سا ایونٹ پرفارم ہوا تھا۔ لہذا احادیث بھی جب ساری کی ساری جمع کی جاتی ہیں تو پورے کا پورا معاملہ، ایک حدیث کے اندر تو پورا نماز کا طریقہ بھی سارے کا سارا موجود نہیں ہے، احادیث کو جمع کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل واجب ہے جی قومے میں، یعنی ربنا لک الحمد کہہ کے اتنی دیر کھڑے ہونا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے سٹے کرنا، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کے برابر تو کریں، اسی کو سٹے کرنا کہیں گے، اور پھر آپ سجدے کے لیے جھکیں۔ ویسے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام سجدے میں جانا ہی بھول گئے جی، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا حال ہے، جو آپ کی نفلی نماز ہے اس کی تو لینتھ آپ چھوڑ دیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ کیا پڑھنا چاہیے، نعوذ باللہ، ائمہ حضرات 4 رکعتیں جو ہیں وہ 4 سے 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ اور وہ آپ نے ایک 20 تراویح والی ویڈیو بھی انڈونیشیا کی یا ملیشیا کی وائرل دیکھی ہوگی، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، جس میں وہ نماز جس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہے، یہ تو منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح ادا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ 3 تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے نا رکوع میں سجدے میں، ایک جاتے وقت پڑھتے ہیں، ایک اٹھتے وقت، اور ایک ہی درمیان میں آتی ہے۔ آپ سب غور کریں کبھی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کتنی تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سکون سے نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی سکون کی نماز دیکھنی ہے تو حرمین میں آپ دیکھیں، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں کتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔
پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ نماز کافی حد تک بہتر پڑھتے ہیں. ویسے تو ان کے اندر بھی اب کافی زیادہ حنفیوں کو دیکھا دیکھی بیماری آ گئی. یعنی میں نے ان 14-15 سالوں میں بڑی ان کے اندر ویریشن دیکھی ہے. 2008 میں جب ہم نئے نئے اہل حدیث کی طرف گئے تھے تو اس وقت اہل حدیث کی جو ظہر اور عصر کی نماز کا دورانیہ ہے نا, کم از کم 12 سے 14 منٹ ہوتا تھا. حنفیوں کا اس وقت بھی 5-6 منٹ تھا. وہ 5-6 منٹ میں ہی ہے, بجائے کہ وہ ان کا رنگ پکڑتے, انہوں نے رنگ پکڑ لیا. یہ اب 12-13 منٹ سے 8 منٹ پہ آ گئے, 7 منٹ پہ آ گئے, اور کہتے ہیں جی وہ نمازی تنگ ہوتے ہیں. دفع ہو جائیں جی ایسے نمازی کہ وہ ان کی اپنی تو نماز ہو نہیں رہی, دوسروں کی بھی برباد کروا رہے ہیں. لعنت بھیجے ایسے نمازیوں کے اوپر جو اماموں کو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں مختصر کرو. وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ ماری جائیں. یار آپ نے وضو کا تکلیف اٹھائی, کاروبار چھوڑنے کی مشقت اٹھائی, ٹائم نکال کے مسجد میں آئے اس لیے کہ یہ نماز لپیٹ کے آپ کے منہ پہ مار دی جائے ان چند بابوں کے پیچھے جنہیں کام ہی کوئی نہیں ہے. گھر والوں نے بھی ٹھڈے مار کے انہیں نکالا ہوا کہ جا کے مسجد میں جا کے نا, جو مسجد میں کوئی بچے آئے ہوئے نا انہیں وہاں سے نکالیں ڈانٹ کے, یا جا کے اذان دیں, اور باقی ساری گپے شپے وہاں ماریں گے. نماز ہوگی تو وہ امام مسجد کہنے کہ ذرا ہولی پڑھاؤ جی, نماز ہلکی پڑھاؤ, اور نکلو تو یہ مسجد کا ماحول خراب کیتے ہیں تسی. خود تو اپنی نماز برباد کروا رہے ہو, دوسروں کی نمازیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو یہ زیادہ یہ جو بابے ہیں نا یہ تنگ کرتے ہیں. یعنی بابے, ایک دین کے بابے بھی جو ہے نا وہ بھی مصیبت بنے تھے. اے بابے بھی اللہ ماشاءاللہ اچھے بابے بھی ہوں گے. آپ کو مسئلہ ہے میرے بھائی, آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. یہی بابا آپ کو جوتیوں والی جگہ کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے نظر آئے گا, جو مسجد میں جا کے کہے گا جی ذرا ہلکی نماز پڑھائیں جی. سنت ہے, کیڑی سنت ہے سرکار؟ پتہ ہے وہ ہلکی نماز کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں, وہ سورہ البقرہ سورہ ال عمران پڑھا دی تھی. تو نبی الاسلام نے کہا ذرا ہاتھ کھولا رکھ. یعنی پہلے 4 پارے پڑھے ہیں, تو 4 پارے والے کو جب کہا کہ جائے کہ ہاتھ اولا رکھ, تو کیا ہے کہ 1 پارا پڑھا لو. آپ والی نماز تھی وہ. نبی علیہ السلام کی تو باقاعدہ آیات کی تعداد تک نقل ہوئی ہے. ایک تو آپ ترتیل سے پڑھتے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ظہر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے جو آپ کا قیام ہے نا وہ 30 آیات کے برابر ہوتا تھا کم از کم. اور 30 آیات کر کے نہیں, اینڈ تیالمون پتہ ہی نہیں کہ پڑھے تالمون. اچھا, اور اتنے ہوشیار ہیں, وہ صورتیں جو لوگوں نے زبانی یاد کی ہوتی ہیں نا وہ بڑی آستہ پڑھیں گے. یہ آپ تراویح میں دیکھیں, سورہ یاسین سورہ ملک جب پڑھتا ہے نا وہی امام ایک ایک موتیوں کی طرح لفظ آپ کو سنائی دے گا, اور باقی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, کیونکہ ادھر اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لقمہ دینے والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جو صورتیں لوگوں کو زبانی یاد ہے نا, آپ کبھی یہ تراویح میں وہ صورتیں پڑھتے ہوئے ان کو سنیں, وہاں آگے ان کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی, ایک ایک تلفظ بھی واضح ہوگا, انہیں پتہ ہے لوگوں نے پیچھے لقمہ دینا ہے. جیسے ہی وہ گزر جائیں گی پھر وہی ان کا تماشا شروع ہو جائے گا. ہاں, اہل حدیث سکون سے پڑھتے ہیں. جتنی دیر میں ان کی 40 تراویحیں بھی ختم ہو جائیں نا, اہل حدیث کی 8 تراویح ختم نہیں ہوتی. تسلی سے 1.5-2 گھنٹے کے اندر وہ 8 تراویح اپنی 1-1.25 پارا جو پڑھنا ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. باقی تو سارے نماز کا حلیے بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے, اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ہلکی نماز پڑھاؤ. ہلکی نماز یہ والی ہے, یہ الگ دوسرے علیہ ہے. یہ نماز کہاں سے ہے؟ وہ جیسے کوئی ہلکا کتا کسی کو کاٹ دے تو وہ بھاگے گا آگے. نماز میں یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ سکون کے بغیر نماز کوئی نہیں ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا تسلی سے. سنن نسائی میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل رسول اللہ کی طرح نماز پڑھاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب وہ گورنر بنے مدینہ شریف میں, تو انس بن مالک جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے, 10 سال وضو کروایا, تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کی نماز کی تعریف کرتے تھے, اور پھر ساتھ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدوں کی تسبیحات 10 تک بھی شمار کیا کرتے تھے. 10 کا فگر آیا ہے,
10 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی الاسلام و صحابہ کرام یہ پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم؟ یہ تو پڑھنا ہی حرام ہے، یہ تو مطلب ہی بدل جائے گا. بہت تیزی سے بھی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. اس کی ذرا کیلکولیشن کریں 10 دفعہ. خیر وہ تو اس طرح نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کے لیے تو نماز سب کچھ تھا. اور 10 کا عدد بتا کے انس ابن مالک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آڈ ہو، ایون بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کو سپورٹو مصنف ابن ابی شیبہ باقی کتابوں میں احادیث موجود ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات ہونی چاہیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اور ہمیں تسبیحات بھی صرف یہی پتہ ہے، اس کے علاوہ تسبیحات بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدوں میں دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جب وہ آیات نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں آیا تھا نا اینڈ پہ فسبح بحمد ربک واستغفر. جب اسلام کو غلبہ ہو جائے گا پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے. یہ 3 حکم رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے. اور اما عائشہ کہتی ہیں پھر جب حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے آخری دن تھے نا، جب آپ نماز پڑھتے تھے نا، تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے 3 کام کرتے تھے، یعنی تسبیح بھی، حمد بھی اور استغفار بھی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بخاری مسلم میں یہ تسبیحات ہیں رکوع اور سجدے کی. چلو اس کو 3 دفعہ پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو سبحان ربی العظیم 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر میں. اس کے علاوہ مسلم شریف میں ایک اور تسبیح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ نبی علیہ السلام کی تسبیحات تھی. اور دعائیں الگ سے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو. تو دعا نبی علیہ السلام جتنی بھی سنت دعائیں ہیں وہ آپ مانگے اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربنا لک الحمد کہہ کے بھی اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ ہم گمان کرتے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. تو بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے تھے؟ اذکار. قوما میں کیا کر رہے ہوتے تھے رکوع کے بعد؟ اذکار. ربنا لک الحمد، یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں. اللہم ربنا ولک الحمد اور ربنا ولک الحمد، یہ تینوں الفاظ ہیں. بلکہ ایک صحابی نے حضور کے پیچھے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا یہ کس نے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے. تو فرمایا 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے اس کا ثواب لکھنے کے لیے وہ جھپٹ رہے تھے. تو یہ تو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کو تو اتنا ہی پتا ہے، اس کے بعد بھی اذکار ہیں. ملء السماوات والارض وما بینہما، یعنی اللہ کی میں حمد بیان کرتا ہوں زمین و آسمان کے وزن کے برابر اور جو کچھ اس کے اندر ہے. اس کے بعد یہ بھی الفاظ ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ جو فرض نماز کے بعد کی دعا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام قوم میں بھی پڑھتے تھے. ترمذی میں، ابو داؤد میں اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی آیا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے. وعافنی، مختلف الفاظ ہیں. یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے. اور یہاں کی ذرا آپ نمازیں دیکھ لیں جی، الکی نماز پڑھاؤ جی، الکی نماز پڑھاؤ. الکی نماز ہے سرکار کہ 1 گھنٹے دی نہ پڑھاؤ، 15 منٹ پڑھا لو. یعنی میری اپنی کیلکولیشن ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتیں زور و اثر کی پڑھنی ہے نا، مغرب عشاء اور فجر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت لمبی نمازیں ہیں کیونکہ اس میں آپ نے قرات کرنی ہے اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے ہم گپ اندھیرے میں نماز فجر کی پڑھنے جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو روشنی خوب ہو چکی ہوتی تھی، یعنی بالکل سورج نکلنے سے پہلے فارغ ہوتے تھے. تو یہ کیلکولیشن کر لیں کم از کم بھی 1.25 گھنٹے کی فجر کی نماز بنتی ہے.
صورتیں آئی ہیں بخاری مسلم میں. جمعے والے دن پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ، دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر. آیتیں نہیں، پوری پوری صورتیں. نفلی نماز تو چھوڑ دیں، وہ تو سورہ بقرہ جتنا قیام اور اتنا ہی رکوع 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی. آپ ذرا مشکات شریف میں یہ چیپٹر پڑھ لینا نمازوں کا، تو آپ کو نبی علیہ السلام کی نماز کی لینتھ کا اندازہ ہو جائے گا. زور اثر کی 4 رکعتوں میں کم از کم 12 منٹ ضرور لگتے ہیں زور کی 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے، اگر آپ بالکل مختصر بھی پڑھیں چھوٹی صورتوں کے ساتھ. ویسے تو میں نے بتایا بخاری مسلم میں کہ زور و اثر میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی 2 رکعتوں کی لینتھ 30 آیات کے برابر ہوتی تھی، اور ادر دین سورہ فاتحہ. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام کو اس صورت اونچی بھی کوئی ایک آیت پڑھ دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ قرآن میں کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں. اور آخری 2 رکعتیں 15 آیات کے برابر. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام سے فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھی ثابت ہے، نہ ملانا بھی جائز ہے. وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، کبھی کبھار صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے اور کبھی کبھار ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے پیچھے کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ سرکار آپ نے پیچھے دکان کا حساب کتاب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ تو حنفی ہیں. ہاں جی ہاں، اگر آپ مسلم ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، تو سرکار صحابہ کرام کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور و اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی قرات بھی کیا کرتے تھے. ذرا فارغ تو نہیں کھڑے ہونا نا پیچھے، فاتحہ تو پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی جتنا قرآن یاد ہے وہ آپ پڑھیں جب تک امام رکوع میں نہیں چلا جاتا. باقی اگر آپ مغرب عشاء اور فجر کی بات کریں تو وہ سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ کہیں نہیں گیا. قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سننے والے بھی عربی ہوں، پڑھنے والا بھی عربی ہو، چاہے وہ پیغمبر پڑھ رہا ہو یا کوئی اور پڑھ رہا ہو، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو جناب کمال چیز ہے، آپ کا انٹرسٹ لوز ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ یار مساجد کے اندر جاری نمازوں کے اندر قرآن شروع کریں، بجائے کہ وہی 30ویں پارے کی چند رٹی رٹائی صورتیں اور چند ایک آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ پڑھ کے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھیں. نماز کے پریکٹیکل کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. سینکڑوں حدیث ہم نے اس میں اس کی نمبرنگ ڈسپلے کرائی ہے. پوسچرز کیسے نماز میں بنانے ہیں، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر کیمرہ رکھ کے وہ DSLR کیمرے سے ریکارڈنگ کی تھی. پھر وہ پوسچرز کی احادیث کے نمبر علیحدہ سے، جو کچھ بیچ میں پڑھنا ہے، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، اس جو میں پڑھتا جا رہا ہوں وہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے اور ساتھ حدیث کا نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے کہ یہ تسبیح کس حدیث نمبر میں بخاری کی آئی ہے، یہ مسلم میں آئی ہے، یہ ترمذی میں آئی ہے. تو وہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں صفحوں کی کتاب اگر نماز کے اوپر لکھی جائے تو وہ 1.5 گھنٹے میں کور ہے، بلکہ وہ ایک پریکٹیکل بھی ہے، اس میں سب کچھ میں نے ایگزیکیوٹ کر کے بتایا. اس کے اندر وہ گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ، بائی چانس یہی کپڑے میں نے اس دن پہنے ہوئے تھے، پگڑی بھی یہی تھی کالی اور بلو کلر کے، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اپنے بچوں کو سکھائیں. ابھی میری بچی اگلے دن مجھے 7 سال کی ہونے والی چھوٹی، تو وہ مجھے کہتی ہے بابا نماز مجھے طریقہ نہیں آتا تو نماز، میں نے کہا تم نے یاد تو کر لی ہے، نہیں وہ پڑھنی کیسے ہے؟ تو میں نے کہا لکھو نماز پریکٹیکل، اس کے پاس چھوٹا ٹیب ہے، اس نے اسی ٹائم جی نماز پریکٹیکل انجینئر ہوتے مرزا لکھا، ویڈیو کھولی. میں نے کہا بچہ یہ دیکھ، اس میں پورا طریقہ ہے، پھر شام کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں تو ڈسکس کر لیں گے. سرکار ہم نے تو آپ کے مسئلے حل کر دیے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی جو ٹریننگ کرنی ہے. اب ٹین ایجرز میں لوگ پہنچ کے جو بچے، ان کو آپ نے غیر ضروری بال صاف کرنے کے بارے میں بتانا ہے تو ہماری ویڈیو دکھا دیں. اور یہ ساری وہ ویڈیوز ہیں جو ملینز میں پہنچی ہوئی ہیں، بڑے مینیجبل فارم میں، بڑے اخلاقی زبان کو استعمال کرتے ہوئے جو اس حوالے سے مسائل ہیں وہ بتائے ہیں. سنجے کا طریقہ کیا ہے
پوری زندگی لوگوں کو استنجے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا اور کہتے ہیں جی قطروں کی بیماری ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچرل ہے یہ. ہاں ہمارے پٹھانوں کو یہ پتا ہوتا ہے, وہ جسے ہم کہتے ہیں وٹوانی کرتے ہیں وہ. یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہتے ہیں قطروں کی بیماری ہے. تو اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو, کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں, وضو غسل ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, کیونکہ اب موڈ یہی ہے. دوسرا کتابوں میں آپ کو کہاں سے ملنا ہے؟ کتابوں میں تو یہ ملنا ہے یہ کافر ہے اور وہ کافر ہے, ہم جنت میں ہیں یہ جہنم میں. اور ویڈیوز میں کیا ملے گا آپ کو؟ ریپلائی ٹو انجینئر مدلی مرزا. ہاں ان سارے مولویوں سے کہ کوئی وضو غسل نماز اس کے اوپر بھی کوئی بات کر لو, یا پوری زندگی یہی کرنا ہے؟ گالیاں دینی ہے انجینئر صاحب کو, دین کی خدمت یہ بنا لی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا.